سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب ہماری گفتگو ہوتی ہے بعض غیر احمدی مسلمانوں سے تو فاتح مسیح کے مسئلے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ توفع جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے پورا پورا اٹھا لینا، اور اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا ثابت ہوتا ہے، نہ کہ مرنا۔ اس کا ایک جواب میں مختصر، اب اکثر تو شاید آپ نہیں سمجھتے ہی ہوں گے، مختصر میں نے ایک جواب یہ دیا تھا کہ توفع کا لفظ عربی لفظ ہے، اس کو ڈکشنری میں آپ تلاش کر کے دیکھ لیں، کسی عرب کی ڈکشنری میں، وہ سارے غیر احمدی عرب ہیں جنہوں نے ڈکشنریاں تیار کی ہیں، ہر جگہ جہاں خدا فاعل ہوگا کہ اللہ نے فلاں کا توفع کیا اور بندہ مفعول ہوگا، کسی ایک جگہ بھی کوئی ڈکشنری عرب ڈکشنری بھی اس کا ترجمہ آسمان پر اٹھانا نہیں کرے گی۔ آج بھی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ڈکشنری بنانے والا مولوی نہیں ہوتا، وہ ایک آزاد آدمی ہے جو صرف گرامر کے اصول کو پیش نظر رکھتا ہے۔ وہاں وہ ترجمہ کرتے ہیں ماتا فلاں مر گیا، توفع فلان اے ماتا فلاں وفا توفع ہو گیا یعنی وہ مر گیا، اور توفع فلاں اور توفع اللہ ہو اے اماتہ اللہ ہو، فلاں کو اللہ نے وفات دے دی یعنی اس کو موت دے دی۔ آسمان پر جانے کا ترجمہ اگر ڈکشنری والوں کو یاد ہی نہیں تو قرآن کریم میں خدا نے کیوں غلطی کر دی نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک ایسا لفظ استعمال کیا آسمان پر اٹھانے کے لیے جس کو کبھی عرب نے استعمال نہیں کیا، نام کرتا ہے۔ ایک تو یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ دی تھی میں نے کہ قرآن کریم میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم کا ایک لفظ کسی دوسرے لفظ کو کے مخالفانہ ترجمہ پیش کر رہا ہو یا مخالفانہ حالت بیان کر رہا ہو، اور قرآن کریم میں اگر ایک بھی تضاد ثابت ہو جائے تو نعوذ باللہ کہ یہ خدا کی طرف سے کلام ہی نہیں رہتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جہاں جہاں بھی قرآن کریم نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے، پہلا اصول یہ پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ کوئی ایک ترجمہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو دوسرے ترجموں کے مخالف ہے۔ اس لیے جہاں قطعی ترجمے واضح طور پر ایک مضمون پر روشنی ڈال دیں، کوئی اشتباہ والا ترجمہ ایسا ہم نہیں پکڑ سکتے جو اس مضمون کے مخالف ہے۔ توفع قطعی طور پر موت کا ترجمہ ہے۔ رفع اللہ وہ لفظ ہے جس پر انحصار کیا جاتا ہے علماء کی طرف سے، اور کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہے زندہ آسمان پہ اٹھا دیا۔ بس پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اگر دوسری جگہ قطعی موت کا اعلان کر دیا تو رفع کا وہ ترجمہ جائز ہی نہیں جس میں زندہ آسمان پر اٹھانا ثابت ہو۔ اس لیے لازماً تلاش کرنا پڑے گا کوئی ایسا ترجمہ تو نہیں رفع کا جو قرآن کریم کی دوسری آیات کے مخالف نہ ہو اور سچا ثابت ہو اور مسیح کے اوپر اطلاق کرتا ہو۔ پہلے یہ بحث کر لیتے ہیں، پھر میں دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قطعی دلائل کی طرف آؤں گا۔ اچھا، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ رفع کا مطلب قرآن کریم سے اور حدیث کی روشنی میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جسم سمیت اٹھانا ہوتا ہے، دوسرا معنی نہیں ہوتا، تو پھر تو ہمارے لیے شک کی گنجائش ہوگی کہ شاید توفع کا ترجمہ کیا غلط ہوگا۔ لیکن اگر توفع کا ایک ہی ترجمہ ہو اور رفع کے کئی ترجمے ہوں اور باقی ترجمے جو جسم سمیت اٹھانے کے نہیں ہیں وہ اس صورتحال پر بالکل ٹھیک بیٹھتے ہوں اور قرآن کی آیتیں تائید کرتی ہوں کہ رفع کا یہ ترجمہ درست ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہو جائے، تو پھر مسئلہ کوئی کہتا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی ویسی کی گنجائش کو نہیں رہتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہاں کیا لفظ بولا ہے، فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، رفع کا مطلب ہے اٹھا دیا۔ خدا کی طرف کون سی ہے؟ جب تک کسی چیز کی طرف نہ پتہ چلے اس وقت تک اس چیز کی طرف حرکت کا تصور ہی نہیں باندھا جا سکتا۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ میری طرف آ جائیں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میری طرف آئیں گے نا، پتہ کس طرف ہوں، اور اگر اندھیرا ہو اور میری آواز کہیں چاروں طرف سے گونج رہی ہو کہ میری طرف آ جائیں تو کہاں جائیں گے؟ کچھ نہ پتہ لگے۔ جب تک بلانے والے کی طرف کا
یقین نہ ہو کہ کون سی طرف ہے، اس وقت تک جسم اس طرف حرکت نہیں کر سکتا. اور اگر خدا تعالیٰ کی ایک طرف معین کر دیں تو وہ خدا ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض وسع کرسیہ السماوات والارض. خدا ہر جگہ ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو اس سے خالی نہ ہو. تو حضرت مسیح کو جب خدا کہتا ہے میں نے اپنی طرف اٹھایا تو وہ کون سی طرف تھی؟ یہ جو تصور ہے آسمان کا پرانے زمانے کا، یہ تو اب وہ رہا ہی نہیں. اب تو چھوٹے سے چھوٹا آج کل کا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کو جب آسمان کہتے ہیں یہ پاگلوں والی بات ہے، یہ ہماری کم علمی کی دلیل ہے. زمین گھوم رہی ہے، اس کی ہر طرف آسمان ہے. تو خدا تعالیٰ نے جب فرمایا میں نے اپنی طرف اٹھایا، تو جس وقت جسم نے حرکت کی مسیح کی، اگر کسی ایک طرف حرکت کی ہوگی نا پھر آپ کے علماء کے خیال کے مطابق، تو فرض کر لیتے ہیں ہم کہ زمین یوں کھڑی تھی اور مسیح یہاں تھے، تو وہ اس نسبت سے اوپر کی طرف چلے گئے. تو جس طرف گئے اس طرف خدا تھا، جس طرف سے گئے ادھر خدا نہیں تھا. 5 سمتوں میں خدا خالی ہو گیا اور صرف ایک سمت میں تھا. اس سے ثابت ہوا کہ خدا کی طرف جسمانی حرکت ہو ہی نہیں سکتی. پھر خدا کہتا ہے میں وہاں بھی تھا جہاں مسیح تھا. نانو اقرب الیہ من حبل الورید، فرماتا ہے ہم تو انسان کی رگے جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں، اس کی شارک سے بھی اندر ہیں. تو شارک میں کیوں مسیح گھس گئے پھر؟ کیونکہ سب سے قریب جہاں آواز ہے وہاں پہلے پہنچنا چاہیے. دور کی آواز سنائی دے گی، وہ جو ساتھ اندر بیٹھی ہوئی آواز اٹھ رہی تھی وہ کیوں مسیح کو سنائی دی؟ اس لیے خدا کی طرف جسمانی حرکت اتنا جاہلانہ خیال ہے کہ جو خدا کے تصور کو باطل کرنے والا ہے اور گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی. خدا کی طرف جسمانی حرکت نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں کہ رفع کا اور کیا مطلب ہے. قرآن کریم میں ایک سے زائد مرتبہ رفع کا لفظ استعمال ہوا اور درجے کی بلندی مراد ہے. درجات کا لفظ استعمال بھی کیا قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت کے لیے کہ درجے کی بلندی. جب خدا کہتا ہے رفع کیا اس کو اپنی طرف، تو مراد یہ ہم نے اس کے درجے بلند کیے. رفیع المرتبت، رفیع الشان، یہ لفظ آپ نے سنے ہوئے ہیں اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دوسری زبانوں میں بھی. جب خدا کہتا ہے میں نے کسی کو بلند کیا تو مراد ہے اس کو مرتبہ بلند کیا، اس کا درجہ بلند کیا. اب یہ مضمون بین ہی اس آیت کے مضمون میں جہاں یہ واقعہ ہے فٹ ہو رہا ہے. حضرت مسیح کے مخالف کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کو لعنتی موت دے دی، صلیب کے ذریعے قتل کر کے اس کا جھوٹا اور لعنتی ہونا ثابت کر دیا بائبل کی وجہ سے. اور بدقسمتی سے عیسائی بھی یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ ہاں لعنتی موت تو یہ پکی. ایکسپلینیشن یہ تھی کہ ہماری خاطر تھی، خود اپنی مرضی سے تھی، اس لیے اس کو اس قسم کی لعنتی نہیں کہتے، اعلیٰ قسم کی لعنت تھی جو ہماری خاطر قبول کی. مگر اس سے انکار وہ بھی نہیں کرتے کہ یہ موت لعنتی تھی. اور لعنت کس کو کہتے ہیں؟ خدا سے دوری کو. اور رفع کس کو کہتے ہیں؟ خدا سے قرب کو. تو اس کا قطعی جواب یہ ہونا چاہیے تھا. دعویٰ یہ تو کیا ہی نہیں جا رہا تھا جو قرآن کریم نے بیان کیا کہ ہم نے مسیح کو زمین میں گھسیٹ دیا. اللہ کہے نہیں، ہم نے اس کو جسمانی طور پر زمین سے گھسیٹ کر اوپر پہنچا دیا. یہ تو بحث ہی نہیں چل رہی. بحث یہ چل رہی تھی کہ ہم نے اس کو ملعون کر دیا اور خدا سے دور کر دیا، اس کا خدا سے دور ہونا ثابت کر دیا. اس کا عقلی منطقی جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کو تکلیفیں بچا کر انہوں نے خدا کے اور بھی قریب کر دی. اور ہر نبی سے یہی ہوتا ہے. اس کے لیے خدا کا بیٹا ہونا ضروری نہیں. ہر نبی جتنا خدا کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتا ہے اتنا ہی مقرب الہی ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کا رفع ہوتا چلا جاتا ہے. بس یہ فینومینان تھا، یہ وہ مضمون تھا جسے خدا تعالیٰ نے اس آیت میں مکمل کیا ہے. اور خدا کی طرف سے جسمانی رفع ہو نہیں سکتا. اب ایک دو آیتیں اور ہیں جن کی روشنی میں جب ہم رفع کی طرف واپس آئیں گے تو اگر اس کا ترجمہ جسم سمیت اٹھانا مانیں گے اور موت نہیں مانیں گے تو پھر
قرآن کریم میں تضاد لازم ماننا پڑے گا۔ ایک یہ انسسٹ کریں گے کہ جسمانی ترجمہ ہے تو خدا سے ہاتھ جوڑنا پڑے گا، مسیح کو پکڑ لیں خدا سے چھٹی کر دیں، کیونکہ طرف مانی خدا کی تو خدا دے۔ اور دوسرے ترجمہ جب کریں گے تو پھر قرآن سے بھی چھٹی کرنی پڑے گی، اس میں تضاد ماننا پڑے گا۔ قرآن کریم نے ایک عجیب بات ہے، اور اپنے علماء سے جو ہے اپنی دوست ہیں وہ پوچھ کے دیکھیں، کبھی قرآن کریم نے کسی نبی کے متعلق اتنی دفعہ ذکر کیا ہے موت کا مختلف رنگ میں جتنا مسیح کے متعلق کیا ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جانا، قرآن کریم تو مسیح کی موت کے پیچھے ہی پڑ گیا، جتنے محاورے ممکن ہیں وہ سارے استعمال کر گیا، جتنے طریقے سوچے جا سکتے ہیں وہ سارے قرآن میں جمع ہے۔ باقی نبی کو نہ ملے خدا کو موت ثابت کرنے کے لیے، اس لیے کہ ایک ہی نبی تھا جس کی زندگی کے متعلق فتنہ میں لوگوں نے مبتلا ہونا۔ کتنا حکیمانہ کلام، جہاں خطرہ تھا اس کی پیش بندی فرمائی۔ تو اب دوسرا طریقہ، ایک توفا کا لفظ استعمال کیے جو ہے استعمال کرتے ہیں، دوسرے موت کا لفظ استعمال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ جتنے تجھ سے پہلے ہیں سارے نے کسی کو بھی خلد عطا نہیں کیا، اس لیے اگر تو مر جائے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، کسی کو ہم نے تجھ سے پہلے خلد عطا نہیں کی۔ تو مسیح کو خلد کے انکار کے نتیجے میں موت کے تابع کر دیا، وفات کا وعدہ دیا اور مسیح سے اقرار کرایا کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہ، جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد میری قوم پر تو نگران تھا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا لگا۔ پہلے وعدہ کیا تو اس کے وعدہ کے پورا ہونے کا اقرار مسیح کی زبانی کروا دیا، پھر فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل، مسیح ایک رسول ہی تو تھا، اور رسولوں کی کیا تقدیر ہے، قد خلت من قبل الرسل، مسیح سے پہلے سارے رسول گزر چکے تھے۔ اس آیت کا کیا نتیجہ نکلے، ذرا اس کو ذرا آگے بڑھا کر دیکھیں، کیا یہ نتیجہ نکلے گا کہ خدا فرما رہا ہے کہ مسیح ایک رسول تھا اور رسول سے بڑھ کر نہیں تھا، اور چونکہ اس سے پہلے سارے رسول مر گئے ہیں اس لیے یہ نہیں مرے گا۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ نتیجہ نکلے گا کہ کیوں مسیح ایک رسول تھا اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں، اس لیے ہم اس کو آسمان پر اٹھا لیں گے۔ کیسے نامعقول بات ہے، لیکن صرف یہی نہیں، بات کلام کہتا آگے چلتا ہے، فرمایا امہ صدیقہ، اس کی ماں پاک باز عورت تھی، راست باز تھی، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کسی زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے، ماضی بعید استعمال کر لیں۔ موت کا دوسرا طریقہ علاج کا کھانا چھوڑ بیٹھا، اور کھانا چھوڑنا کیوں ہوا، ماں کے ساتھ بریکٹ کر دیا، جس بنا پر ماں نے کھانا چھوڑا اسی بنا پر اس نے چھوڑا ہے، ایک ہی طرح کے ہیں دونوں۔ ماں موت ہو گئی تو بیٹا کس طرح بچ گیا؟ پھر ماں نے کھانا چھوڑا موت کے نتیجے میں، بیٹے نے بھی اسی لیے کھانا چھوڑا۔ بعض علماء آپ کو بتائیں گے کہ نہیں، ضروری تو نہیں ہے، کھانا اس لیے بھی چھوٹ سکتا ہے کہ اوپر چلے گئے وہاں کھانے کی ضرورت نہیں، آؤٹر اسپیس میں انرجی کے قیام کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں۔ خدا تعالیٰ تو ایسا کامل مضمون بیان کرتا ہے کہ اس سے کوئی شخص الجھ سکتا ہی نہیں، شکست اس کے مقدر میں ہے جو قرآن کو شکست دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنا کامل مضمون باندھا ہوا خدا نے کہ کوئی بچ نہیں سکتا اس سے مسیح، اگر خدا ماننا چاہے۔ فرماتا ہے ایک اور جگہ کہ ہم نے کوئی بھی جسم ایسا نہیں بنایا جو بغیر کھانے کی ضرورت کسی نے ایسا جسم دیے نہیں جو کھانے کے بغیر۔ اب سوال یہ ہے کہ مسیح جہاں بھی گئے تھے جسم وہ نبیوں والا جسم لے کے گئے تھے، پیچھے چھوڑ کے گئے تھے؟ اگر پیچھے چھوڑ کے گئے تھے تو ہماری بات مانی گئی کہ پھر کھانے کی ضرورت ہی نہیں، مر گئے۔ اور اگر وہ جسم لے کے گئے تھے جس کو خدا نبیوں والا جسم کہتا ہے اور جو کھانے کا لازماً محتاج ہے، اس آیت کی زد سے وہ جسم بچ نہیں سکتا، چاہے آسمان پر چلا جائے، چاہے آسمان سے بھی کہیں اور نکل جائے۔ جہاں جائے گا یہ آیت کو کھانا پہنچا کے چھوڑے گی ورنہ مار دے گی۔ تو ماں جاننا ہم جسد ہے،
لا یاکل من الطعام، ہم نے جسد بنایا ہی نہیں کسی نبی کا جو بغیر کھانے کے زندہ رہ سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہ سکتے تھے بغیر کھانے کے، تو اور کون سا نبی تھا جو اس سے مستثنا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کس طرح خدا اس مضمون کو مکمل کرتا چلا جاتا ہے. امہ صدیقہ کانا یاکلون الطعام. آگے اگلا حصہ ہے اس کا، اس آیت کا لاسٹ پارٹ کیا ہے؟ اس میں پھر اس دلیل کو مزید تقویت دی گئی ہے. یاد نہیں کسی کو یہ پوری آیت؟ اتنے کافی ہے. ایک صرف علماء بعض دفعہ بہانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کی زد سے مسیح کو بچانے کے لیے. وہ کہتے ہیں دیکھو تم نے خام خواہ مسیح کو شامل کر لیا مرے ہوں میں. قد خلت من قبل الرسل، مسیح سے جو پہلے تھے وہ گزرے. تو صاف پتہ چلا اللہ مسیح کو نکالنا چاہتا بیچ میں سے. پہلے نبی تھے، یہ نبی جو ہے یہ مستثنا ہے. ہم کہتے ہیں بہت اچھا تھا، آگے چل کے دیکھو خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ماں وہی خدا جس نے یہ فرمایا فرماتا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. محمد مصطفیٰ بھی ایک رسول ہی تو تھے، یا رسول ہی تو ہیں. قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں سارے مل چکے، سب کی سفید سب لگے. اب بتائیں مسیح کہاں گئے؟ اس طرح بنتا ہے اس مضمون کو کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور قد خلت والی آیت سوائے دو نبیوں کے کسی نبی کے متعلق نہیں آئی. ان دو نبیوں کے حوالے سے، باقی نبیوں کو بھی قد خلت میں شامل کیا ہے، لیکن دو نبیوں کے حوالے سے بات کی. ایک حضرت مسیح کے حوالے سے، ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور حکمت یہ ہے کہ حضرت مسیح کے متعلق یہ غلط عقیدہ مسلمانوں میں قائم ہونا اور اس کی نفی کامل کرنی پڑی ہے خدا کو. اتنے طریقوں سے موت کا اعلان ہوا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے، مسیح کے پیچھے کیوں پڑ گیا قرآن میں، لیکن پڑا ہوا پیچھے نہیں چھوڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس لیے اعلان کیا کہ آگے دلیل دے دیے سامنے. فرمایا قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سے بالا خدا نہ بنا دینا. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس وجہ سے فوت ہوں گے کہ یہ رسول ہیں اور رسولوں کی تقدیر یہ ہے کہ انہوں نے مرنا ہوتا. گویا اگر ایک بھی رسول کو ہم نے پہلے زندہ رکھا ہوتا تو پھر تم یہ مطالبہ کر سکتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کو بھی زندہ رکھو، یہ سب سے افضل ہے. لیکن خدا نے رسول کی تقدیر میں ان کی موت لکھ دی ہے. اور دیکھ لو تاریخ کو یہ بیان فرمایا، پہلے تاریخ انبیاء دیکھ لو، کوئی زندہ ہو تو دکھاؤ. اگر ایک بھی زندہ ہوتا تو کیا مسلمان اس وقت یہ خدا کے سامنے پیش نہ کرتے کہ محمد رسول اللہ کو وفات دے رہا ہے اور پہلے فلاں رسول زندہ ہے، فلاں رسول زندہ ہے، ان کو کیوں بیچ میں سے چھوڑ دو، ان کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہ فرمایا. چنانچہ بالکل اسی مضمون میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو استعمال فرمایا. اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پیشگوئی کر رہا تھا کہ فتنہ آنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندہ قرار دیا جائے گا. اور یہ آیت نازل کرنی ضروری تھی اس فتنے کو خلا کما کرنے کے لیے. یعنی جب بھی نبیوں کے متعلق زندگی کا فتنہ پیدا کیا جائے قرآن کے لیے اس کا رد کرتا ہے. مسیح کے متعلق تھا، اس کا رد فرما دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احتمال موجود تھا اور اس احتمال کو رد کرنے کے لیے ایک آیت کافی تھی. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متعلق روایت ملتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ باہر تھے کہیں، جب تشریف لائے تو اس وقت تک یہ فتنہ پیدا ہو چکا تھا. جب جسد نبوی پہ حاضر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی میں ایک صحابہ کا گروہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جمع تھا جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ نہیں فوت ہوئے. اور حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑاؤں. یہاں تک جذبہ تاریخ ہے صحابہ پر، ہم مانتے ہی نہیں کہ فوت ہو گئے.
اصل اس کی وجہ محبت تھی، اتنا عشق تھا کہ اس وقت دماغ جو ہے وہ مختل ہو گیا اس خبر سے. بعض دفعہ مائیں جب ان کے پیارے بچے کی موت کی اطلاع ملتی ہے پاگل ہو جاتی، کہتی ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، باہر بیٹھی رہتی ہے ساری عمر، آخر وقت تک نہیں مانتی. تو صحابہ کے حیرت انگیز عشق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار ہوا تھا. یہ کوئی فتنے کی بات نہیں تھی ان معنوں میں کہ وہ منافق تھے، نہ مجبور ہو گئے. اس وقت حضرت ابوبکر، اور یہی آپ کی صدیقیت کی نشانی ہے، یہ آیت لے کر قرآن مسجد میں پہنچے اور دوسرا جھگڑا کرنے کی بجائے اعلان کیا ما محمد اللہ رسول قد خلق من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. دیکھو محمد مصطفیٰ ایک رسول ہی تو تھے اور آپ سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں. کیوں صحابہ کو یاد نہیں آیا کہ مسیح زندہ بیٹھا ہوا؟ کیوں وہ تلوار ہے وہ میری گردن پہ بھی چلی جو کہتی تھی جو کہے گا مر گیا میں اس کو ختم کروں. وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے اور روایت کرتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ سر پہلی دفعہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، میری گھٹنوں میں جان نکال دی سر. اس میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح موت کی خبر ہے. بس یہ آیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مار نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان معنوں میں جنہوں میں دنیا میں وفات ہوتی ہے، اور مسیح کو نہ مار سکے. عجیب جہالت ہے. اور ہمیں فتنہ والا قرار دیا جا رہا ہے، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم مفتن ہو، تم نے مسیح کو مار کر قیامت مچا دی اسلام پر، اس لیے تم واجب القتل ہو گئے، تمہیں مار دینا چاہیے. حالانکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، احادیث نبی سے پتہ چلتا ہے، اتنی واضح دلائل ہیں. ایسا اجتماع ہوا ہے اس شاہ محمد مصطفیٰ کا اس مسئلے پر، اس کے بعد کسی شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. یہ تو اتنا بڑا رسول مضمون ہے. میں تو ابھی چند آیتیں بیان کی ہیں، حدیثوں میں چلے جائیں آپ، دوسرے دلائل میں چلے جائیں. کبھی دنیا میں ساری دنیا کوشش کر کے دیکھ لے کسی نبی کے متعلق کسی کتاب میں اتنا موت کا مواد اکٹھا نہیں ملے گا جتنا مسیح کے متعلق قرآن کریم میں جمع ہو. اچھا وقت تو ہو گیا ایک